الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پورے رمضان المبارک میں آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں پورے مہینے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق راتیں پورے مہینے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور پھر آخری عشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام عبادت پہلے دو عشروں کی بنسبت بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اور پھر آخری عشرے کی اہم ہونے کی فضیلت اور خصوصیت اس وجہ سے ہے، آخری عشرے کی بلکہ طاق راتوں کی اہمیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اہم ہونے کی خصوصیت اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان راتوں کے اندر ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر اسی رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسا بے مثال اور بے نظیر تحفہ انسانیت کو عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے اس کی تفاسیر کی ہیں، تشریحات لکھی ہیں کہ انما سمیت بذالک لأن للطاعات فيها قدرا عظیما واجرا جزیلا، کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادات کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب اس رات کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انما سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها، اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا انما سمیت بذالک لأنہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امتی ذاتی قدر۔ اس رات کو لیلۃ القدر کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت یہ کتاب نازل فرمائی، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت پوری اتاری سورۃ القدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، یہ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام، سراسر یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، جس نے شب قدر میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، ایسے اپنی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضروکم، یہ مبارک یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ ساری کی ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اور آگے فرمایا لم یحرم خیرہا الا محروم، کوئی بھی شخص اس رات کی خیر اور برکتوں سے محروم نہیں ہوتا سوائے اس شخص کے جو حقیقتاً محروم ہو، جس کے مقدر میں محرومی لکھی ہو صرف وہی شخص محروم ہوتا ہے، وگرنہ کوئی شخص بھی اس رات کی خیر سے، اس رات کی برکات سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیوں عطا فرمائی، کیسے یہ رات، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو عطا فرمائی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں بتایا گیا، بھئی کئیوں کی 1000 سال امت تھی، 200 سال، 700 سال، 900 سال امت تھی، تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امتوں کے کم عمر ہونے کی وجہ سے، اپنی امت کی تھوڑی عمر کی بنسبت یہ خیال ہوا کہ میری امت تو ان کے مقابلے میں نیک اعمال ہی نہیں کر سکے گی، میری امت کے تو اعمال عمر ہی تھوڑی ہے، یہ پہلی امتوں کے برابر اعمال کیسے کر سکے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عمر کے کم ہونے کی وجہ بتا کر کہا کہ یا باری تعالیٰ میری امت پہلے امتوں کے برابر نیک اعمال نہیں کر سکے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما کر امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور میں ان اللہ قد وہب علی لیلۃ القدر، یہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، یہ رات اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں والی رات صرف مجھے عطا فرمائی ہے، لم یعطہا من قبل، میرے سے پہلے آج تک کسی امت کو اس رات کا شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر اور یہ برکتوں والی رات صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا ہوئی۔ اچھا، اس رات کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آیا فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ جو رمضان، ویسے تو سارا مہینہ ہی رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن خاص طور پر آخری عشرہ اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے؟ 2 بڑی علامتیں حدیث شریف کے اندر جو بیان کی گئی ہیں کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں،
لیکن جو بڑی بڑی علامات کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر لیلۃ القدر کی موجود لکھی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتی ہے، نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد، اس رات کے بعد اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس رات کے اندر اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تو کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو آدمی اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا رمضان عبادت کرتے، لیکن تاک راتوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں ساری رات عبادت کرتے۔ اب بتائیے کہ جو دونوں جہانوں کا سردار ہو، امام الانبیاء ہو، محبوب کبریا ہو، وجہ کائنات ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس چیز کے، اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں؟ جو معصوم ہیں، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کے محبوب ہے، وہ تو ساری رات عبادت کر رہے ہیں، اور ہمیں تو اس سے، حضور سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اس رات کو عبادت کریں۔ جبریل علیہ السلام فرشتے کے ہمراہ ہر مسلمان سے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، آیا ہے کہ جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ بہرحال رمضان کا آخری عشرہ اور بالخصوص تاک راتیں، ہم جو معتکفین حضرات بھی ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے، اس بات کا اہتمام کریں کہ آخری عشرے میں خاص طور پر ہم عبادت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، تیسرے کلمے کا ورد کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات پڑھیں گے، اور لمبی رکعتیں پڑھیں گے، اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے۔ اور جو تاک راتوں کی دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر میں پا لیتی ہوں تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم تو کرم کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنا لہٰذا مجھے بھی معاف کرنا۔ تو یہ شب قدر کی دعا ہے، تاک راتوں کی یہ دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، لہٰذا ہم اس کا اہتمام کریں اور اپنی ترتیب بنائیں کہ شب تاک راتوں میں خصوصی طور پر ہم چاہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، لیکن ہم قرآن مجید کی تلاوت، تہجد کا اہتمام، اور پھر جتنے بھی رمضان کے آخری ایام باقی رہ گئے ہیں، یہ چونکہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے اور پتہ نہیں اگلی زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ آتا ہے یا نہیں ملتا، موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، سنت کا اہتمام کریں، اور پھر جو نوافل ہیں، تہجد ہے، پھر اس کے بعد اشراق ہے، اشراق کے بعد چاشت ہے، اور اس کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین کی ہیں، تو خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی شخص تاک راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، چاہے اس کو رات ٹھنڈی اور درمیانی متوسط محسوس ہو یا نہ ہو، اگلے دن اس کو سورج بغیر شعاع کے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن چونکہ اس نے اس رات میں عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کا پورا اجر ایسے شخص کو عطا فرمائے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ بھائی مجھے نہ ٹھنڈی محسوس ہوئی ہے نہ گرم، یعنی درمیانی رات مجھے محسوس نہیں ہوئی، اور اگلے دن کا سورج بھی مجھے بغیر شعاع والا نہیں نظر آیا، اس لیے میں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ نہیں، جس نے اس رات کو قیام کر لیا،
دو چار آپ حسب استطاعت حسب طاقت نوافل پڑھ لیے تو انشاءاللہ وہ اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، وہ اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ اور چونکہ جو مطلع ہوتا ہے، جو باطل ہوتے ہیں، ہمارے ملک کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے، ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی یہ کئی طاق راتوں میں شب قدر آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مشرق والوں کو نظر آ گئی تو اب ادھر نہیں، یہ نہیں ہے۔ مختلف راتوں کے اندر یہ نظر کہیں 21ویں کو ہوگی، کہیں 23ویں کو، کہیں 25ویں کو، کہیں 27ویں کو، کہیں 29ویں کو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی رات شب قدر ہو، یہ علیحدہ علیحدہ، جیسے چاند علیحدہ علیحدہ نظر آتا ہے۔ پاکستان میں اس دفعہ چاند پہلے نظر آ گیا، ہندوستان میں بعد میں نظر آیا۔ اسی طرح شب قدر بھی مطالعے کے مختلف ہونے کی وجہ سے شب قدر بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے رمضان کے ایام باقی ہیں ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب